حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں 3 افراد آئے اور ان کا دعویٰ کیا ہے؟ ان کے پاس 17 اونٹ ہیں، 17 اونٹ، اور وہ مولا کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ نے ان اونٹوں کو ہمارے درمیان برابر برابر تقسیم کرنا ہے، اور کس انداز میں تقسیم کرنا ہے؟ فرمایا کہ ایک شخص کا حصہ آدھا ہے، 17 اونٹوں میں ایک شخص کا حصہ آدھا ہے، اور ایک جو دوسرا شخص ہے اس کا حصہ تہائی ہے، تیسرا حصہ ہے، اور جو تیسرا شخص ہے اس کا نامہ حصہ ہے۔ آپ نے اونٹوں کو درمیان میں کاٹنا نہیں ہے، ایک اونٹ جو ہے 2 آدمیوں کے درمیان نہیں دینا کہ بھئی آدھا اس کا ہو گیا آدھا اس کا ہو گیا، آپ نے ہمارے درمیان برابر برابر فیصلہ کرنا ہے۔ تو حضور فیصلہ عطا فرمائے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں فیصلہ سناتا ہوں۔ اب 17 اونٹ ہیں، اس کو اگر درمیان میں جس کا آدھا حصہ ہے اس کو 8 اور 8 16 اور ایک اونٹ درمیان میں تقسیم کرنا پڑے گا، آدھا ملے گا۔ جس کا تیسرا حصہ ہے اس کو 5 5 10 اور 5 15، اوپر 2 بچ جاتے ہیں، پھر بھی اونٹ کاٹنا پڑتا ہے۔ جس کا نامہ حصہ ہے اس کو ایک اونٹ تو پورا ملے گا، لیکن باقی جو ہے اونٹ کا کچھ حصہ اسے ملے گا، پورا اونٹ اس کو بھی نہیں ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا میں فیصلہ سناتا ہوں۔ اپنے غلام سے کہا بھئی ان سارے اونٹوں کو قطار میں کھڑا کر دو۔ 17 اونٹ قطار میں کھڑے ہو گئے۔ اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ وہ جو ہمارا اونٹ الگ طور پر بندھا ہوا ہے اس کو بھی کھولو اور قطار کے آخر میں اس کو کھڑا کر دو۔ 17 اونٹوں کے ایک اپنا شامل کیا تو کتنے ہو گئے؟ 18۔ جب 18 اونٹ ہو گئے تو آپ نے فرمایا بھئی جس کا آدھا حصہ ہے وہ آگے آ جائے۔ اس نے کہا حضور میرا آدھا ہے۔ کہا 18 کا نصف آدھا جو ہے وہ کتنا بنتا ہے؟ کہا حضور 9 اونٹ بنتے ہیں۔ فرمایا اپنے 9 اونٹ الگ کر لو۔ کہا تجھے پورا حصہ مل گیا؟ اس نے کہا حضور مجھے پورا حصہ مل گیا۔ پھر فرمایا کہ جس کا تیسرا حصہ بنتا ہے وہ آگے آ جائے۔ فرمایا 18 کا تیسرا حصہ کتنا بنتا ہے؟ 6 6 12 اور 6 18۔ فرمایا 6 تم اپنے الگ کر لو۔ کتنے ہو گئے اونٹ؟ 9 اور 6 15 اونٹ ہو گئے۔ پھر تیسرا شخص باقی تھا جس کا نامہ حصہ تھا۔ فرمایا 18 کا نامہ حصہ کتنا بنتا ہے؟ 2 اونٹ۔ 18 کا نامہ حصہ کتنا بنتا ہے؟ 9 اور 9 18۔ 2 اونٹ تیرے بنتے ہیں۔ فرمایا پہلے کے 9 اونٹ ہو گئے، دوسرے کا تیسرا حصہ تھا 6 اونٹ اس کے ہو گئے، 9 اور 6 15۔ فرمایا تیرا نامہ حصہ ہے 2 اونٹ تو اپنے کر لے، 15 اور 2 17۔ اپنے غلام سے کہا جو اونٹ اپنا باندھا تھا وہ واپس اپنی جگہ پہ باندھ دو۔ 17 اونٹ برابر برابر تقسیم ہو گئے۔ یہ وجہ کیا ہے کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، لوگوں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب جو علم چاہتا ہے وہ دروازے پہ آ جائے۔ خالق کائنات ہمیں حضور کے غلاموں کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیں مل کے دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس عالمی دین کو ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ۔ یا علیہ السلام۔